بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کے متعلق مقدماتی باتیں چل رہے تھے، ان میں سے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ تفسیر کا ماخذ کیا ہے۔ ماخذ کہتے ہیں سرچشمے کو، جہاں سے تفسیر لیے جائیں گے، اور اسی کو بنیاد بنا کر مفسر تفسیر کر لیتا ہے آگے، اس کو ماخذ کہتے ہیں کہ تفسیر کا ماخذ کیا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ تفسیر کے 6 ماخذ ہیں۔ کتنے ماخذ ہیں؟ 6۔ نمبر 1 جو سب سے افضل طریقہ ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ تفسیر القرآن اس لیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، القرآن اگر ایک مسئلہ ایک جگہ پر اختصار کے ساتھ ہے تو پھر ہم قرآن کی دوسری جگہ پر دیکھیں گے کہ اس کی تفصیل کہاں پہ ہے، تو ہمیں اس کی وضاحت دوسری جگہ سے مل جائے گی۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کے واقعات، قرآن کریم نے انبیاءوں کے واقعات کو صرف ایک واقع ہونے کی حیثیت سے بیان نہیں کیا کہ لوگ سن کے اس سے لذت حاصل کریں، بلکہ ایک مقصد کے لیے، ایک پیغام دینے کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ اس وجہ سے ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا، جہاں پہ واقعے کے جس حصے سے کوئی مطلب بیان کرنا مقصود ہو تو وہیں سے آغاز فرماتے ہیں۔ ماسوا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے کہ اللہ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال تفسیر کا ماخذ کا پہلا جو ہے ماخذ جو ہے تفسیر کا وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ دوسرا ماخذ ہے تفسیر القرآن بالاحادیث الصحیحہ، صحیح روایتوں کے ذریعے سے قرآن کا تشریح ہو۔ قرآن کریم متن کا حیثیت رکھتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شارح ہیں، اور حضور کے احادیث طیبہ جو ہے وہ قرآن کے وضاحت فرما رہے ہیں۔ اس لیے قرآن میں یہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنے رکعتیں ہیں اور نماز کو کیسے ادا کرنے ہیں۔ جب تک اس کے ساتھ حدیث کو نہیں ملاؤ گے، حضور کے عمل کو نہیں ملاؤ گے، حضور کے اقوال کو نہیں ملاؤ گے، تو اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ تفسیری روایات کئی طرح کے ہوتے ہیں، بہت سی روایتوں میں ضعف اور کمزوری پائے جاتے ہیں، اور اکثر محدثین ان کمزور روایتوں کو ذکر بھی کرتے ہیں۔ اس لیے تفسیر کا مطالعہ کرتے وقت جو بھی حدیث سامنے آ گیا، آدمی کو اس کے ماخذ دیکھنا چاہیے کہ یہ حدیث کی کسی کتاب میں، کسی معتبر کتاب میں ہے یا نہیں، اس کی سند کیسا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اس لیے تفسیری روایتیں بہت سے کمزور بلکہ ضعیف ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے محدثین ہیں، مفسرین ہیں جو محقق ہیں، جن کو احادیث کے اندر بھی مہارت حاصل ہے، جیسے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، اور ان کی تفسیر کو بنیاد بنانا چاہیے مطالعے کے وقت، خاص طور پر احادیث کے لیے۔ جس طرح وہ مفسر ہے اسی طرح محدث بھی ہے، جرح و تعدیل کا ماہر ہے، تو اس وجہ سے ایسے مفسرین کو اور ان کی کتاب کو
مطالعہ کرنی چاہیے. سمجھ میں بات آئی؟ تیسرا ہے ماخذ تفسیر کے تفسیر القرآن الکریم باقوال الصحابہ. باقوال، جیسے آپ کو پہلے بتایا صحابہ کرام سارے کے سارے مفسر تھے جنہوں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم حاصل کی، لیکن 10 صحابہ کرام آپ کے سامنے ذکر ہوئے تھے، ان کو اس فن میں مہارت حاصل ہوئی. سمجھ آئی بات؟ اور پھر مکے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی شہرت ہوئی، اور کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے. بات سمجھ میں آئی نا؟ چونکہ صحابہ کرام وہ خوش نصیب مخلوق ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے براہ راست قرآن پڑھا، قرآن سیکھا. اس لیے قرآن کے مفہوم کو وہ بہتر انداز سے بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ نزول کے وقت موجود تھے اور شان نزول کو وہ جانتے ہیں کہ فلاں آیت فلاں صورت کس مقصد کے لیے نازل ہوئی، اور حضور نے پھر کیا ارشاد فرمایا، اس کا پس منظر کیا تھا، وہ سارے بیان کریں گے. سمجھ آئی بات؟ اور تیسرا ہے چوتھا تفسیر القرآن الکریم باقوال التابعین. چونکہ تابعین پہلے بھی آپ کو بتایا حضرت ابن عباس کے شاگرد اکرمہ ہے، مجاہد ہے جس نے یہ کہا کہ 30 دفعہ میں نے قرآن کریم تفسیر کے ساتھ ابن عباس سے کے پاس میں نے پڑھی. اور اس طرح براہ راست صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کی، اس لیے ان کی تفسیر بھی قابل اعتبار ہوں گے. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ تفسیر القرآن باقوال التابعین یہ حجت ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس اختلاف کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. سمجھ میں بات آئی؟ کتنے ہو گئے؟ 4. بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھے؟ ہاں بھائی. اور 5واں ہے تفسیر القرآن الکریم باللغت العربیہ. باللغت یعنی کوئی مفسر عربی کے رموزات کو جانتا ہے، عربی کے قواعد کو جانتا ہے، لغت عربی کو سامنے رکھتے ہوئے آیت کا مطلب بیان کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ بھی معتبر ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم عرب کے لہجے میں عربی زبان میں نازل ہوئی ہے. سمجھ آئی بات؟ اور اسی طرح ایک تفسیر کا ماخذ جو آخری ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالتدبر، اور اسی طرح والاستنباط ہے. تدبر کیا جائے، آیت سے استنباط کر کے مسائل نکالیں. سمجھ آئی بات؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لیدبروا آیاتی. قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ اس کی آیتوں کے بارے میں سوچیں. یہ تو ایسا سمندر ہے جس کے کوئی ساحل نہیں ہے، یہ تو ایسے سمندر ہے جس کے گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. سمجھ آئی بات؟ یہ 6 ماخذ ہے قرآن کریم کے. سمجھ میں بات آئی؟ کیا ہے ماخذ؟ ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے تفسیر بالرائے. سمجھ نہیں آئی بات؟ قرآن کریم ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنے مرضی سے تفسیر کرے، اس کے تشریح کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے، فہل من مدکر، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو پھر خود مطالعہ کر کے اس کے مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں قرآن کریم کے دو طرح کے آیتیں ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو بالکل واضح احکام کے متعلق نہیں ہیں، سمجھ نہیں آئی بات؟ جیسے اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، واقعات انبیاؤں کا ذکر کیا، اس کو تو مطالعہ کر کے بھی آدمی مقصد اخذ کر سکتا ہے۔ ایک وہ ہے جو احکام کے قبیل سے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ شاگردی کی ضرورت ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ قرآن نے اقیم الصلاۃ کہا، لیکن اسی سے آپ نماز کے سارے کیفیت جان سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلمنا القرآن والاعمال جمیعا، ہم نے حضور سے قرآن بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا، سمجھ آئی بات؟ اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کے مہارت حاصل کرنے کے لیے مختلف فنون میں مہارت ضروری ہے، لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے جب تک ان فنون کو، ایک زمانہ ایسا بھی تھا لوگوں نے یہ مشہور کیا، جب تک 16 علوم نہیں پڑھو گے، قرآن کا ترجمہ کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس طرح قرآن سے لوگوں کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا، ناشنا کر دیا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں بھائی گناہگار ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اللہ فرماتے ہیں میں نے آسان کر دیا۔ صحابہ 16.5 علوم کے ماہر تو نہیں تھے، سب عربی تو نہیں تھے، ان میں سے عجمی بھی تھے، سمجھ نہیں آئی بات؟ لیکن سب نے قرآن سیکھا، اس لیے یہ قرآن سب کے لیے ہے۔ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرمائیں گے کہ اے رب ذوالجلال ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قوم نے، وہ محبوب پیغمبر دنیا میں پتھر کا کے بھی امت کو بددعا نہیں، امت کی شکایت نہیں کی، لیکن کل قیامت کے دن رب کے سامنے جب اس کے سفارش کی ضرورت ہے اس امت کو، اس وقت وہ شفیع اعظم رحمت للعالمین اس امت کی شکایت لگائیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، اس لیے حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، آپ کے لیے دلیل یا آپ کے خلاف دلیل بن جائیں گے، یہی قرآن۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، سفارش کریں گے دونوں۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ کے کلام ہے، اس کے الفاظ سیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کے معنی اور مفہوم سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جتنا استطاعت ہے اسی کے مطابق ہر مسلمان کا ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ محدود طبقہ جو ہے، جو فارغ ہوں گے، عالم ہوں گے تو اس کے بعد پھر قرآن کا تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آدمی صرف مطالعہ کر کے جو ہے، کیونکہ یہ ہمارے دینی علوم خاص طور پر قلوب سے قلوب کی طرف منتقل ہوا ہے۔ کوئی ڈاکٹری کی کتاب مطالعہ کر کے ڈاکٹر نہیں بنا، کوئی انجینئرنگ کی کتاب دیکھ کے مطالعہ کر کے اس کو انجینئر نہیں کہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو پھر ایک آدمی مطالعہ کر کے صرف وہ عالم کیسے بن سکتا ہے؟ وہ قرآن کو کیسے کما حقہ سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے، کسی سے، تو پھر قرآن کے مفہوم آپ سمجھ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، جو جلیل القدر صحابی ہے،
سورہ بقرہ وہ فرماتے ہیں کہ 8 سال میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. عربی دان دے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو بہرحال حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. کوئی آدمی قرآن کریم میں بغیر علم کے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو جہنم میں اپنے ٹھکانہ خود بناتا ہے. جنہوں نے تفسیر اپنے رائے کو بنیاد بنا کر کرنے کے اور مطالعے کے بنیاد پر کرنے کی کوشش کی تو وہ کامیاب نہیں ہوئے. ٹھیک ہے خدمات ان کے بہت ہیں لیکن ان سے غلطیاں سرزد ہوئی. ان سے کبھی صحابہ کرام کی شان میں تنقیص کرتے رہے, کبھی انبیاء علیہ السلام کے شان میں ان سے گستاخیاں ہوئی. بنیاد یہی تھی. سمجھ آئی بات؟ یہ نہیں کہ وہ کوئی ایک تو یہ سمجھ لیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تکلم فی القرآن برائیہ, جس نے قرآن کریم کو کی تشریح کی اپنے رائے سے تو فاصاب فقد اخطا, اس نے اپنے رائے کے مطابق کسی آیت کی تفسیر کی اور کیے بھی ٹھیک, فقد اخطا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ پہلوی غلطی کری اس نے. کیوں؟ قرآن ایسے چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے, یہ مفہوم ہو سکتا ہے. بھائی کسی پہلے آپ کو کہا حدیث کو بنیاد بنا کر, قرآن کے دوسرے آیت کو بنیاد بنا کر, صحابہ کے اقوال کو بنیاد بنا کر, تابعین کے اقوال کو بنیاد بنا کر, عربی لغت کو بنیاد بنا کر آپ کہیں گے, یا کسی مجتہد کے اجتہاد و استنباط کو سامنے رکھ کے آپ بنیاد یہ بیان کریں گے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ ان چیزوں کی طرف نہیں. کہتا ہے اس آیت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. بھئی یہ مطلب ہو سکتا ہے, یہ تفسیر بالرائے ہو گیا. اگر آپ نے اس آیت کا صحیح ترجمہ بھی کیا تو آپ کو یہ جرأت کیسے ہوئی قرآن کے متعلق کہ آپ کو قطعی طور پر یقینی طور پر یاد نہیں تھا لیکن آپ نے احتمالاً بیان کر دی, تو اس پہ غلطی تو بھی ہو سکتا ہے. ابھی آپ صحیح بتائیں گے تو اگلے دفعہ پھر غلط کریں گے, کسی اور آیت میں جو ہے آپ سے غلطی سرزد ہو جائیں گے. تو اس لیے قرآن اور حدیث میں بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. پہلے بھی آپ کو بتایا شروع میں, یہ قرآن و سنت کا علم یہ ہمارے ملک نہیں ہے, یہ بلکہ امانت ہے ہمارے پاس. امانت کو اسی طرح آگے بڑھانا ہوتا ہے جس طرح ہمیں ملی ہے, اور اگر اس میں ہم کبھی بیشی کریں گے تو ہمیں پھر زمان دینے پڑیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں بھائی یہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے, ہاں سمجھے بات آئی؟ بہرحال کتاب دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ, والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ. اما بعد فهذا ما اشتدت الیہ حاجۃ الراغبین فی تکملۃ تفسیر القرآن الکریم الذي الفه الامام العلامہ المحقق المدقق جلال الدین محمد بن احمد المحلی الشافعی رحمہ اللہ, وتتمیم ما فاتہ وهو من اول سورة البقرہ الى آخر سورة الاسراء
بتتمة على نمته من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه والتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وعارب محلها كتب العربية والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبة بمنه وكرمه. مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنے کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیے ہے، 4 وجوہات کے بنیاد پر اللہ کی کتاب کے ساتھ موافقت ہو اور حدیث پر عمل ہو جائیں. کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، اور حضور کے مکاتیب پر عمل ہو جائیں. حضور نے اطراف عالم کے بادشاہوں کو جب خط لکھا ان کا آغاز کس سے ہوا؟ بسم اللہ سے کی. اور چوتھا یہ ہے کہ اسلاف کے کتابوں کے موافقت. اسلاف نے اپنے کتابوں کا آغاز بسم اللہ سے کیے. اب سوال وارد ہوا کہ حدیث تو بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں کے بارے میں ہے، تو پھر وجہ ترجیح کیا ہے بسم اللہ کو مقدم کیا الحمدللہ پر؟ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے بسم اللہ والی روایت ابتدائی حقیقی پر حمل ہے، یعنی مقصود اور غیر مقصود سب سے مقدم ہو. اور الحمدللہ جو ہے یہ ابتدائی والی روایت جو ہے ابتدائی اضافی پر، یعنی مقصود سے مقدم ہے. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جواب کمزور ہے، اس لیے کہ حدیث کے تمام طرق کو دیکھتے ہوئے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث ایک ہے، راویوں کا الفاظ میں اختلاف ہے. وہ فرماتے ہیں دراصل حدیث ہے ذکر اللہ سے آغاز کرنے کا. کوئی بھی کام ہو اس کا آغاز اللہ کے ذکر اور نام سے ہونی چاہیے. اب انہی میں سے بعض نے پھر بسم اللہ سے تعبیر کی اور بعض نے الحمدللہ سے. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھے؟ ہاں، تو جب حدیث ایک ہے تو ایک کو حقیقی ایک کو اضافی پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں اصل مقصد اللہ کے ذکر سے آغاز کرنا ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی آغاز ہو جائے تو حدیث پر عمل ہو گیا. اب تعارض کی کوئی اس میں دخل نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو عام مہربان ہے نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ کے بارے میں تو آگے پڑھیں گے جب سورت شروع ہوگا. یہ قرآن کا ہر سورت کا جز ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ با جارہ ہے اور باقی مجرور ہے، اور جار مجرور متعلق چاہتا ہے. متعلق جو ہے ہر جگہ پہ مناسب نکالے جاتے ہیں. یہاں اشرع و ابتدع نکالیں گے. بات سمجھ میں آئے نا؟ اسم جانتے ہو بسین کے متعلق سمو سے ہے، بلندی کے معنی میں. ناقص واوی ہے اور کوفین کہتے ہیں کہ یہ بسمن سے ہے. مثال واوی ہے نشانی کے معنی میں. تو پہلے معنی کے اعتبار سے اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی فعل اور حرف سے بلند ہے، اس لیے اس سے مسند و مسند دونوں بنتے ہیں. فعل سے صرف مسند بنتا ہے، حرف سے دونوں نہیں بنتے. اور پہلے دوسرے کے اعتبار سے معنی وجہ تسمیہ یہ ہوگا اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اپنے مسمہ کے لیے نشانی ہوتی ہے. جس کے لیے نام رکھا گیا زید تو یہ اس کے لیے نشانی بن گیا ہی نہیں. لفظ اللہ یہ اللہ کے اسم ذاتی ہے. کیا ہے یہ؟ مشتق ہے یا غیر مشتق؟ دونوں قول ہے. کیا ہے؟
راجح یہ ہے جس طرح باری تعالیٰ کے ذات اشتقاق سے پاک ہے، اس کے اسم ذاتی بھی اشتقاق سے۔ لفظ اللہ لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ ما یولہون الیہ فی الحوائج، ضرورت کے وقت لوگ اس کے طرف رجوع کرتے ہیں، ضرورت کے وقت لوگ اصطلاحی تعریف اسم کا لفظ اللہ کے اسم لواجب الوجود ہے، المستجمی لجمیع صفات الکمال ہے، نام ہے اس واجب الوجود ذات کے، یعنی اس ذات کے نام ہے جس کا وجود ہر وقت ضروری ہے، المستجمی لجمیع صفات الکمال ہے، تمام کمالات کا مجموعہ ہے، تمام کمالات کا۔ اگر کسی مخلوق کے اندر کوئی کمال ہے تو وہ بھی خالق کا ہے۔ کوئی گاڑی بناتا ہے، اچھی طرح بناتا ہے تو لوگ اس کمپنی کی تعریف کرتے ہیں، بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ تو مخلوق کے اندر ہمیں کوئی خوبی نظر آتی ہے، وہ خوبی بھی دراصل مالک کی ہے، سمجھ آئی بات؟ الرحمن الرحیم، یہ دونوں فعلان و فاعل کے وزن پر مبالغے کے صیغے ہیں، سمجھ آئی بات؟ کس کے صیغے ہیں؟ مبالغے کے۔ البتہ رحمان میں مبالغہ بنسبت رحیم کے زیادہ ہے، کیونکہ حروف زیادہ ہیں، وکثرۃ الحروف تدل علی کثرت المعانی، سمجھ آئی بات؟ اس وجہ سے رحمان جو ہے اللہ کے سوا کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کسی کا نام عبد الرحمن ہے، اس کو رحمان نہیں کہہ سکتے، بات سمجھ میں آئی نا؟ جائز نہیں ہے۔ اور رحیم جو ہے اس کا اطلاق غیر اللہ پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صفت بیان فرمائی ہے، اس میں ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، رحیم یہاں صفت حضور کا بیان کیا گیا، کس کا؟ سمجھ میں بات آئی؟ الحمدللہ حمداً موافیاً لنعمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، حمد الحمدللہ حمداً موافیاً لنعمہ مکافیاً لمزیدہ، اور مماثل ہو جو اضافہ اللہ کی نعمتیں ہیں اس کی بھی۔ ترجمہ تو یہ ہوا، ایک یہ سمجھ لیں، حمد لغت میں ستودن کو کہتے ہیں، کسی کی تعریف کرنا، اور اصطلاح میں حمد کہتے ہیں هو الثناء باللسان علی جمیل الاختیاری سواء کان بمقابل النعمہ ام لا، کسی کی اختیاری خوبی پر اس کا تعریف کرنا، چاہے نعمت کے بدلے میں ہو یا نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے شکر، تعظیم المنعم لکونہ منعما، احسان کرنے والے کے احسان کا قدر کرنا، چاہے زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو، اس لیے کہ وہ احسان کر رہا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حمد جو ہے یہ مورد کے اعتبار سے خاص ہے، متعلق کے اعتبار سے عام ہے۔ مورد کے اعتبار سے خاص ہے، صرف زبان سے ہوگا، متعلق کے اعتبار سے عام ہے، نعمت کے بدلے میں ہو یا نہ ہو، جس کے آپ تعریف کر رہے ہیں اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا یا نہیں کیا۔ اور شکر بالعکس ہے، مورد کے اعتبار سے وہ عام ہے،
یعنی وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کی خدمت کر کے بھی ہو سکتا ہے، شکریہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن متعلق کے اعتبار سے وہ خاص ہے، صرف نعمت کے بدلے میں. سمجھ آئی بات؟ تو لہٰذا دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کا نسبت ہو گیا، جو 3 مادہ چاہتے ہیں. بہرحال ایک ہوتا ہے مدح. کیا ہوتا ہے؟ مدح کسی کی تعریف کرنا اس کے غیر اختیاری خوبی پر. کسی کی خوبصورتی کا تعریف کر رہا ہے، یہ خوبصورتی اس کے اختیار میں نہیں ہے. یہاں حمد نہیں ہوگا، یہاں مدح ہوگا. جسے کہتے ہیں مدح تو لؤلؤ بصفائہ، میں نے موتی کے اس کی چمک پر تعریف کی، کیونکہ موتی کا چمک اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو لہٰذا حمد کے لیے اختیاری خوبی چاہیے کہ ایک آدمی علم میں مہارت رکھتا ہے، ایک آدمی تقوی میں، اور ایک آدمی اخلاق میں. یہ وہ خوبیاں ہیں جو انسان محنت کر کے حاصل کرتا ہے. ہاں بھائی وہی جگہ نا اس کو. کیا ہوا؟ ہاں سمجھ میں بات آئی؟ اب پچھلے سال ہم نے تو آپ کو چھوڑ دیا کہ بھائی چلو نئی شادی ہوئی ہے، ابھی تو 1 سال بیچ میں گزر گیا، پھر بھی سو رہے ہیں. ہاں نہیں سمجھے؟ 1 سال سے زیادہ موقع تو نہیں دے سکتے ہیں نا سونے کے لیے. ہاں بھائی یہ بات سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ حمدا موافیا. مصنف علیہ رحمہ نے حمد کے لیے ایک نئے انداز اپنایا. الحمدللہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ. اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے افضل ترین حمد ہے. یہ کیا ہے؟ سب سے حمد ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ نظر مان لے کہ میں سب سے اعلیٰ حمد بیان کروں گا رب کے، نظر مان لیتا ہے، تو وہ یہی حمد پڑھے الحمدللہ حمدن. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں سب سے افضل حمد بیان کروں گا رب کے، اس وقت بھی کیا کریں؟ یہی حمد بیان کریں. سمجھ آئی بات؟ ایک بات. اور پھر آگے فرمایا موافین لنعمہ. بات سمجھ میں آئے نا؟ دراصل یہ موافین لنعمہ مکافین لمزیدہ، یہ جملہ ماخوذ ہے ایک حدیث سے. کس سے؟ مصنف نے اس حدیث سے تھوڑے سے تغیر و تبدیل کے ساتھ لیا ہے. حدیث میں ہے الحمدللہ حمدن یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ. سمجھ آئی بات؟ حدیث میں کیا ہے؟ الحمدللہ حمدن یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ. اس میں سے تھوڑے سے ترمیم کر کے مصنف نے اسی کو کیا کر دیا؟ ذکر فرمایا. موافین لنعمہ، ایسے حمد ہو جو اللہ کے تمام نعمتوں کے مقابلے میں ہو. یہ تفاؤلاً کہتا ہے، ارجاءً امید کے طور پر کہتا ہے کہ ایک حمد باری تعالیٰ کا میں ایسے بیان کروں کہ زندگی بھر اللہ کے احسانات کے لیے وہ کافی ہو. سمجھیں یہ بات؟ اگرچہ شرعی طور پر ہر نعمت کا شکریہ الگ سے ادا کرنا ہوتا ہے، یہ اس کو تفاؤل کہتے ہیں کہ ایک حمد ایسا ہو جو اللہ کے تمام نعمتوں کے کیا ہو. ویسے انسان تو اللہ کے نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن تفاؤلاً فرما رہے ہیں مکافیاً لمزیدہ. اور یہ برابر ہو لمزید ہی، مزید آنے والی نعمتوں کے لیے بھی. جو نعمتیں ہمیں آج تک ملی ہیں
ان سب کے لیے بھی یہ کافی ہو، اور جو بعد میں ہمیں ملنے والی ہیں ان نعمتوں کے لیے بھی یہ کیا ہو، برابر ہو۔ سمجھ یہ بات آئی؟ والصلاۃ والسلام علی سیدنا، درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صلاۃ یہ اصل نسبت کے اعتبار سے معنی بدلتا رہتا ہے۔ اگر اس کا نسبت اللہ کی طرف ہو تو کیا ہوگا؟ نزول رحمت۔ ہاں، اگر فرشتوں کی طرف ہو استغفار، اور بندوں کی طرف ہو دعا، اور وحوش و طیور کی طرف ہو تو تسبیح اور تحلیل کے معنی میں۔ تو نسبت کے اعتبار سے یہ اپنا معنی بدلتا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ایک بہترین عمل ہے۔ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، ایک دفعہ درود بھیجے گا تو 10 دفعہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوں گے۔ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم صلاۃ علیہ، حدیث میں ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں میرے لیے زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ زندگی میں ایک دفعہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ضروری ہے، اور جس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک آ جائیں تو اس وقت بھی درود بھیجنا ضروری ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اس سے حضور نے اس آدمی کو بخیل قرار دیا، میرے نام آئے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ سمجھ آئی بات؟ اعلیٰ سیدنا ہمارے سردار پر، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد یہ صیغہ اسم مفعول بھی ہو سکتا ہے جس کا تعریف کیا گیا، بات سمجھ میں آئے نا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے۔ پرانی کتابوں میں حضور کا نام احمد، تورات و انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یاتی من بعدہ اسمہ احمد، بنی اسرائیلیوں کو یہ بتایا گیا تھا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اور یہ نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد اس کے دادا عبد المطلب نے رکھے تھے۔ سمجھ میں بات آئی؟ وآلہ وصحبہ وجنودہ، اور درود و سلام ہو حضور کے آل پر۔ آل دو قسم پر ہے، آل نسبی اور حسبی۔ آل حسبی کل تقی و نقی فہو آلی، اور آل نسبی حضور کے خاندان۔ حضور کی وجہ سے ان کے بھی ایک مقام و مرتبہ و شرافت ہے۔ اور وصحبہ حضور کے صحابہ پر درود و سلام یہ انبیاؤں کے ساتھ خاص ہے۔ سمجھ آئی بات؟ البتہ اگر بتبع ہو تو پھر غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں وآلہ وصحبہ۔ صحابی اس کو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے حالت میں دیکھا ہو اور پھر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے کیا ہو۔ سمجھ آئی بات؟ وہ جنودی، جنود جمع ہے جند کے، اور جند اس میں جنس جمعی ہے۔
سب پر اطلاق ہوتا ہے جندی. اور اس کے اور مفرد کے درمیان فرق یا سے ہوتا ہے. اگر سب کے لیے استعمال کرنا ہو تو جند کہتے ہیں، اور اگر ایک کے لیے استعمال ہو تو پھر جندی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آئی بات؟ کیا کہتے ہیں؟ جندی. اما بعد، تسمیہ اور تحمید کے بعد فہذا مشتدت الیہ حاجت الراغبین، یہ وہ ہے رغبت کرنے والوں کی حاجتیں سخت ہو گئے ہیں. راغبین کہتے ہیں المحبین المریدین لتکمیل ھذا الکتاب، وہ لوگ جن کا خواہش یہ تھی کہ یہ کتاب مکمل ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ سخت ہو گئے اس کی طرف. حاجت الراغبین، حاجت اس کتاب کی تکمیل کرنے والوں کے، فی تکمیل تفسیر القرآن، قرآن کریم کے تفسیر کے تکمیل کے. الذی، وہ تفسیر الفہ الامام العلامہ، جس کو محقق اور مدقق زمانہ جلال الدین محمد ابن احمد المحلی الشافعی رحمہ اللہ نے تصنیف اور تالیف کی ہیں، جس کا ذکر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکا ہوگا. بات سمجھ میں آئی نا؟ وَتَتْمِيمُ مَا فَاتَهُ، اور پورا کرنے کے ساتھ ما فاتہ، جو اس سے رہ گیا تھا. بات سمجھ میں آئی نا؟ یا تو مشتدت الیہ حاجت الراغبین ہوگا، اس پر عطف ہوگا، وتتمیم مرفوع پڑھیں گے. اور اگر اس کا عطف تکملۃ تفسیر القرآن پر ہوگا تو پھر وتتمیم ما فاتہ ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ وَهُوَ مِنْ اول سورۃ البقرہ، اس کا ابتدا کہاں سے ہے؟ سورہ بقرہ سے، اور سورہ بنی اسرائیل تک، الی آخر سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک، یعنی سورہ کاف تک. بتتمۃ، ایسے تکمیل ہے، علی نمتہ، طرز کیا ہے؟ نمت کہتے ہیں طرز کو. بین ہی استاذ کے طرز پر، جیسے اس نے اپنے 15 پارے کے انداز ہے اسی انداز سے. وذکر ما یفہم بہ کلام اللہ تعالی، اس میں اس چیز کے ساتھ، ذکر کے ساتھ جس سے اللہ کے کلام سمجھ میں آتا ہے، یعنی تفسیر کے لیے جو ضروری باتیں تھیں ان کو ذکر کریں گے. والاعتماد علی ارجح الاقوال، کسی آیت میں کئی اقوال ہیں، ان میں سے راجح اقوال کو، قول کو ترجیح دیتے ہوئے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے، یعنی مختلف اقوال ذکر نہیں کریں گے، جو راجح ہے اسی کو. وإعراب ما يحتاج الیہ، ترکیب بیان کریں گے اس کی جہاں ضرورت پیش آئے گی. وتنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ، اسی طرح خبرداری دیں گے مختلف مشہور قرأتوں کی طرف. کسی آیت کے اندر قرأت مشہورہ مختلف ہے تو ان کے طرف بھی اشارہ کریں گے. علی وجہ لطیف، باریک طریقے سے. وتعبیر وجیز، مختصر تعبیر کے ساتھ. الفاظ بھی کیا ہوں گے؟ مختصر ہوں گے. وترک تطویل ہے، طوالت چھوڑ دیں گے، طوالت کو چھوڑنے کے ساتھ. بذکر اقوال غیر مرضیہ، غیر پسندیدہ اقوال کے ذکر کے ساتھ، کیونکہ غیر پسندیدہ اقوال کو بھی ذکر کرتے تو طویل ہو جاتا نا، ان کو چھوڑ دیں گے. وعاریب محلها کتب العربیہ، اور ان ترکیبات کو چھوڑنے کے ساتھ جن کا محل عربی کتابیں ہیں، یعنی صرف و نحو اور دوسرے کتابوں میں جو ترکیب کے مباحث ہوتے ہیں وہاں تفصیل تو وہاں آئیں گے، ہم تو صرف جو راجح قول ہے اسی کو ذکر کریں گے. واللہ اسأل النفع، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فائدے کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں بھی
وَأَحْسَنُ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ فِي الْعُقْبَى، اس سے بہتر جزا کا مطالبہ کرتا ہوں قیامت میں، بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ، اللہ کے احسان اور کرم کے ساتھ۔ چونکہ آپ کو پہلے بتایا مصنف رحمہ نے اس کتاب کو کتنے عمر میں؟ 22 سال کی عمر میں، اور وہ بھی 40 دن میں۔ کتنے دن میں؟ یعنی پہلے رمضان میں آغاز کیا اور 10 شوال کو مکمل کر دی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور علامہ محلی رحمہ اللہ کے انتقال کے، چونکہ وہ استاذ ہیں، یہ شاگرد ہے، اور اس کے انتقال کے 6 سال بعد علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تکمیل فرمائی، اور 40 دن میں اس کے آخر میں یہ خود بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ چلے گئے تھے تو 40 دن لگائے تھے، تو اتنے مقدار میں نے اس کتاب کو کیا کر دی؟ مکمل کر دی۔ لگا لیں حاضری۔ السلام علیکم۔ السلام